بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی شب میرے دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو میرا ہمسایہ کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کہو بھائی، بولیے کیسے آنا ہوا آپ کا؟ اس نے کہا کل عید ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر آپ کچھ عنایت فرما دیں تو عزت کے ساتھ ہم عید کا دن گزار لیں گے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا فلاں پڑوسی آیا ہے، اس کے پاس عید کے لیے ایک پیسہ تک نہیں ہے، اگر تمہاری رائے ہو تو ہم نے جو 25 درہم اپنی عید کے لیے رکھ چھوڑے ہیں، بچا کر رکھے ہوئے ہیں، اس کو پیش کر دیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا کہ وہ بیوی بھی کتنی نیک بخت تھی، کتنی خوبصورت اور اچھی سوچ رکھنے والی تھی کہ اس نے جواباً نہ نہیں کی، بلکہ اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے وہ 25 درہم اٹھائے اور اپنے اس ہمسائے کو دے دیے۔ اب وہ اچھی سوچ رکھنے والی تھی تو تبھی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دو، ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہوتی کہ مطلب کوئی اچھی سوچ، کوئی اچھی فکر رکھنے والی نہ ہوتی، خوف خدا رکھنے والی نہ ہوتی، دین کا درد رکھنے والی نہ ہوتی، تو یقیناً یہی جواب دیتی، ٹھیک ہے، کہ لو جی اسی گھر بھوکے مرن ڈے ہیں، اسی بھی عید کرنی ہے، بچے بھوکے مر جان گے، اسی کتنے جاواں گے، تمہیں لوکاں دی پئی ہے، ساڈا بھی کوئی فکر کر لیا کرو، چک چک کے لوکاں نوں ورتائی رکھ دیں۔ مگر اس بیوی نے ایسا نہیں کیا، اس نے کہا کہ دے دو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 25 درہم اٹھائے اور اپنے دوست کو دے دیے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک آدمی دروازے پہ کھڑا ہے۔ میرا دروازہ کھولتے ہی وہ میرے قدموں پر گر پڑا اور آہو زاری کرنے لگا، رونے لگا اور معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا کہ حضور مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کے والد کا باغا ہوا غلام ہوں اور یہ آپ کے والد کی کمائی 25 دینار میرے پاس موجود تھی، اس کو قبول کر لیں، اس کو لے لیں، آج کے بعد آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 25 دینار قبول کر لیے اور اسے آزاد کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اللہ نے کیسا کرم فرمایا ہے، کیسا ہم پر اللہ کریم جل جلالہ کا کرم ہوا ہے، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے کہ ہمیں درہموں کے بدلے اللہ تعالی نے دینار عطا فرما دیے ہیں۔ درہم اس وقت میں چاندی کا ایک سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو عبد الرحمن بن عمر اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی راہ میں چاندی کے سکے خیرات کیے، اللہ تعالی نے سونے کے سکے عطا فرما دیے، ایک چاندی کے سکے کے بدلے میں ایک سونے کا سکہ عطا فرما دیا، جس کی مالیت میں یعنی کافی زیادہ فرق ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کا کرم ہوا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو بھی عطا فرما دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ یہی سوچتے رہتے کہ اگر ہم ان کو دے دیں گے، اپنے ہمسائے کو دے دیا، پڑوسی کو دے دیا، تو ہم کیا کریں گے، ہمیں کہاں سے ملے گا، ہمیں مطلب کون پہنچانے والا ہوگا؟ لیکن نہیں، اللہ رسول کی رضا کی خاطر انہوں نے ایثار کیا، قربانی دی، تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو بھی عطا فرما دیا۔ آج ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے، اسی سوچ اور فکر کی ضرورت ہے اور اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ جب موجودہ حالات میں ہمارے چاروں طرف گرد و پیش میں، اطراف میں، ہمارے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، گلی محلے میں نہ جانے کتنے ایسے سفید پوش ہوں گے جو سوال نہیں کرتے، کہہ نہیں سکتے، تو اگر ہم اپنے جناب عید کے لیے، ہم نے جو اپنے ایونٹ کے لیے جو ہم نے اہتمام کیا ہے،
اس میں سے ہم کل مال اگر اٹھا کر ہم کسی کو نہیں دے دیتے اور ہم نے دینا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی رضا کی خاطر اگر کل مال میں سے کچھ تھوڑا سا اٹھا کر جو آپ نے عید کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے اگر کسی اور کو دے دیں گے تاکہ کسی اور کی بھی عید بن جائے، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی آپ کو عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے گا، اور قبر و حشر میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی عید بنا دے گا، اور واقعتاً آپ کا عید کا سما ہوگا کہ جب آپ بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں ایسے عمل کا آپ ثواب دیکھیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اور جو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اس مال میں سے کسی کی عید بنانے کے لیے، کسی کی عید کی خاطر، کسی کی خوشیوں کی خاطر آپ نے جو ایثار کیا تھا، قربانی دی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کی کیسی عید عطا فرمائی ہے اور کیسی حقیقی خوشیاں عطا فرمائی ہے۔ تو اس بات کی، اس امر کی، اس جذبے کی اور اس سوچ اور فکر کی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بالخصوص اس خاص موقع پر ہمیں خاص لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔